آپ کو معلوم ہے روزے فرض ہونے کی حکمت قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تم تقوی حاصل کرو. واٹ از دا میننگ آف تقوی؟ کہ اللہ کا خوف, اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اچھا مزے کی بات یہ ہے انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی, دانستہ یا غیر دانستہ, ہم روزانہ تقوی کی بڑی زبردست ایک پریکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہم سب ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں, مجھے لائیو جو سن رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں, لاکھوں کروڑ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. کوئی ایک ہے ایسا جو عصر کے بعد بھوک بھی لگی ہو, پیاس لگی ہو, گھر میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو, ٹھنڈا پانی نکال کے پی لے؟ فروٹ تیار ہوتا ہے کٹا ہوا, بھائی ابھی افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, ابھی زیادہ بھوک لگی ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, فروٹ کھا لے. کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا. اس قدر اللہ کا خوف یا اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہیں. کلی میں منہ میں پانی چلا گیا نا, اب منہ میں پانی ہے, حلق کتنا دور ہے, ایک قطرہ نہ چلا جائے اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, ورنہ کلی لے لیں اندر کون دیکھ رہا ہے. مگر کوئی ایسا نہیں کرتا, کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اب یہی تو سوال ہے کہ جب تم روزہ رکھ کے کھانے پینے کی چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو آنکھوں سے حرام دیکھتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کانوں سے حرام سنتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام روزی کماتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ فقط روزہ دار کا کھانا پینا ہی دیکھ رہا ہے, اس کے علاوہ ہمارے گناہ وہ نہیں دیکھ رہا. دروازہ بند کر کے, لائٹ آف کر کے, ٹھیک ہے رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں, مگر دل, اب یہ جس کو کہتے ہیں نا دل پر ایک رنج کی کیفیت ہے, جب چند دنوں میں رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا, ایسا حال ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتا. آپ ذرا سمجھے بات کو. رمضان ایکچولی ہماری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کے لیے. وہ ہماری عام زبان میں اسپورٹس مین کہتے ہیں نا نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ آپ بڑے پروگرام کے لیے, بڑے میچ کے لیے, بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. ایکچولی رمضان تو پریکٹس کروائی گئی, شیطان کو کر دیا بند جو ہمارا دشمن تھا, ٹھیک ہے, رحمتوں کے در کھول دیے گئے, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا کہ میرے بندو شیطان بند ہے, پریکٹس کر لو. جب تم پورا مہینہ نماز پڑھ سکتے ہو تو پورا سال بھی پڑھ سکتے ہو, پورا مہینہ گناہ سے بچ سکتے ہو تو تم پورا سال بھی بچ سکتے ہو. جب تم رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو اپنے نفس کو شہوات کی اور گناہوں کی عادتوں سے بھی روک سکتے ہو. یہ ساری پریکٹس کروائی گئی. حال یہ ہے کہ کچھ دن تو اثر رہتا, ابھی شیطان آزاد ہوتا ہے اور چاند رات کو ہی جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. حالانکہ پتہ ہے چاند رات کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے, اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا, انعام ملنے کی رات, مزدوری ملنے کی رات کہا گیا. مگر اسی رات جو بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں, بازاروں میں رش, میں نہیں کہتا شاپنگ نہیں کر سکتے, مگر مرد و عورت, بے پردگی اور جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. یہ رات تو رونے کی تھی, یہ رات تو اللہ سے عرض کرنے کی تھی کہ مولا سارا مہینہ کر کچھ نہیں سکا, آج مزدوری ملنے کی رات ہے, اے اللہ جو نیکوں کو ملے اس میں مجھے بھی عطا کیجیے, مجھے محروم نہ کیجیے. اس بار لیلۃ الجائزہ کو ضائع مت کیجیے گا. تو بہرحال ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند نظر آیا اور اعلان ہوا کہ چاند دکھ گیا, یا اگر 30 روزے ہوئے تو سب کو پتا ہے کہ مغرب آخری نماز ہوگی. مغرب میں نمازی ہوں گے, عشاء میں نمازی نہیں ہوں گے. یہ کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو یار. ہم انڈیلیبریٹلی زبان سے تو نہیں کہہ رہے, مگر زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان تو بند تھا نا, تو اللہ کے بندے تھے, تو اللہ کی مانتے تھے, اب تو آ گیا, اب تیرا استقبال کریں گے, اب تجھے راضی کریں گے. یہ کیسا میسج دیتے ہو یار. اس بار کہو نا شیطان کو, مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ آجا تجھے آنا ہے تو ہم کچھ بھی ہو جائیں ہم اللہ کے بندے ہی رہیں گے. ہم 5 وقت نماز اب سارا سال پڑھیں گے. جو تعلق, جو کنیکشن ہمارا مسجد سے بنا ہے اب وہ رمضان کے بعد بھی بنا رہے گا انشاءاللہ. اس بار تو ٹرننگ پوائنٹ لائن نا, یہ رمضان تو زندگی بدل کے جائے. صرف رمضان میں نمازیں, رمضان میں روزے, رمضان میں تلاوت, رمضان میں اللہ اللہ, اس کے بعد یاد ہی نہیں آتا کچھ. ایسا نہ کریں. صرف رمضان کی نمازیں فرض نہیں ہیں. آج کل لوگ ملک بدل کر جاتے ہیں, یار وہاں چلتے ہیں ذرا, وہاں غلط کام کریں گے, یہاں تو جاننے والے ہیں نا, یہاں کوئی دیکھ لے گا, فلاں ملک چلتے ہیں, فلاں علاقے میں چلتے ہیں, اس اپنے محلے سے باہر چلتے ہیں. کیا وہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ غالباً حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو ایک بدماش تھا اور اس نے ایک عورت کو پکڑ کے رکھا تھا, ہاتھ میں چاقو تھا. تو سارے لوگ ڈر رہے تھے, دور کھڑے تھے. تو وہ بزرگ قریب گئے, اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ بدماش تھر تھر کانپنے لگا. اس کے ہاتھ سے وہ چاقو بھی گر گیا, عورت بھی بچ گئی, واپس آ گئی. تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ کہ یہ بتاؤ وہ کون تھے جو میرے قریب آئے تھے؟ کہ وہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم تھے. تو یہ تو بتاؤ تمہیں کہا کیا انہوں نے؟ کہ بس انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس وہ جملہ سنا اور میں تھر تھر کانپنے لگا. کاش اللہ کرے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے نا, دل سے ایک آواز آ جائے کہ جو تو کر رہا ہے نا وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ کانسیپٹ بلٹ اپ ہو گیا نا جس دن, اور پھر
ایسے بدبخت بھی نہ بن جائیں کہ دل تو کہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کریں، پھر رک بھی جائیں، اللہ گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں کہ جس بھائی کو ایسا لگے نا کہ یار بنی بنائی بگڑ رہی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری اسموتھ، کاروبار بھی اچھا تھا، فیملی بھی مزے میں تھی، صحت بھی بڑی اچھی تھی، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، یار اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، گھر میں اچھا خاصا پیار تھا، لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کاروبار بھی گڑبڑ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب لگے نا بنی بگڑ رہی ہے تو چیک کر لینا کسی کی ہائی تو نہیں لے لی۔ ہاں مظلوم ہوتا کمزور ہے مگر اس کی پکار عرش تک جاتی ہے، اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو۔ کام ایسے کرو کہ تم کہو نا لوگ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہو، یا اللہ اس کی خیر کر دے، یہ ہمارا خیال کرتا ہے اللہ تو اس کی مشکلیں آسان کر دے، ایسی زندگی گزارو، مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے۔ مگر ادھر بندہ کہتا ہے میرے آگے پیچھے گارڈ، میرے تعلقات، مجھ سے کون پہنچ سکتا ہے؟ تجھ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کا حساب جب ہوگا جب تجھے پتا چلے گا۔ تو زندگی میں کبھی کسی کا حق نہ مارنا، یہ دعا سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کو۔ دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء سلاح المومن، حدیث پاک ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پھنس جاؤ نا، پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب سے مانگتے، ہم رب سے نہیں مانگتے۔ ہم کتنی بڑی بھی مصیبت میں آ جائے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، حالانکہ رب کی شان دیکھو، قرآن میں رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اچھا کمال دیکھو، دنیا میں ہم کسی سے ایک بار مانگے نا، یار مدد کر دو، اچھا بھائی لے لو، تھوڑے دنوں بعد یار وہ ختم ہو گئے، تھوڑی اور چاہیے، یار ابھی تو دیے تھے پھر آ گئے، چلو لے لو۔ تیسری بار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، چوتھی بار بندے کا موبائل ہی بلاک، نمبر ہی بلاک۔ یہ ہے دنیا، دو چار بار مانگو تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے رب کی شان دیکھو، اللہ فرماتا ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا مجھے پسند آتا ہے۔ کثرت سے دعا مانگنے والے کو رب راضی ہوتا ہے، اس کی شان دیکھو، جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس رحمان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو ساری دنیا کو عطا فرما رہا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ تو دعا میں کنجوسی نہ کریں، ہمیشہ مانگے اور دل سے مانگے، رچ کے مانگے، وہ کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور دعا ہی ہے جو آپ کی بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دے گی۔ مگر یہاں پرابلم کیا ہے؟ دعا مانگنے بھی تو نہیں آتی، دعا مانگنی بھی ہے اور فوری قبول بھی کروانی ہے۔ یار آج مانگی ابھی تک نہیں ہوئی قبول، گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں لوگ۔ دیکھیں دو تین باتیں سمجھ لیں، دعا حدیث پاک کا مضمون ہے، دعا تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو جو آپ مانگے وہ مل جاتا ہے، یا بندے کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے، یا اس بندے کے لیے کوئی ایسا ثواب قیامت کے دن جمع کر دیا جاتا ہے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں بندہ قیامت کے دن جائے گا تو پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا، کہے گا یا اللہ یہ میں نے تو نہیں کی تھی، کہ یہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں وہ ہم نے اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ کہتا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا ثواب اتنا اجر۔ اٹ مینز وین ایور وی میک دعا، ہماری ہر دعا میں فائدہ ضرور دے رہی ہے۔ اچھا اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملتا، وہ انسان جو ہے نا فوری طور پہ رزلٹ چاہیے، تو یہ بات آج سمجھ لو، بہت بڑی مسکنسیپشن آج آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کہا تھا تاکرات کو دعا قبول ہوتی ہے، ہم نے تاکرات کو مانگی پھر بھی قبول نہیں ہوئی ہیں، کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو، میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی یا اللہ بیٹا دے دے، 10 سال ہو گئے بیٹا ہی نہیں ملا ہیں، میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی، عرفات کے میدان میں دعا کی۔ یہ جو وسوسے ہیں نا یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اب اس کا جواب سن لو، آج انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فلو ہو اسے، اور وہ ضد کرنے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، ہاں بتائیے پلائیں گے؟ ہیں وہ رو رہا ہے، نہیں مجھے کھانا ہے، آپ کھلائیں گے؟ اچھا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار، بیٹا رو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کھلاتے آئس کریم؟ آپ ایک جواب دیتے ہیں، میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے، رونے دو اسے، اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا، میں بھی رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے، وہ نہیں دے رہا، کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں بیٹا مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو بابا کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے، رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی، جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ، آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے پلاٹ لینے جاتے ہیں، سودا ہو گیا تو بڑے خوش، نہیں ہوا تو موڈ آف، یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی، لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا
سمجھنا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے, یہی میرے لیے بہتر ہے. تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ, نہیں بنے گا تو سما الحمدللہ. ریلیکس رہو گے, اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے, تو وہ رب تو رحیم و کریم ہے. پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے, اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے. ارے وہ کریم ہے, وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے. ایک اور سوال, مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے, آپ کی دکان کی سیل 10,000, کل بھی 10,000, تیسری دن دعا کی تو 9,999 ہو گئی. آپ نے کہا دعا کرتا جا رہا ہوں, سیل تو بڑھ نہیں رہی, دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سیل نہیں بڑھی لیکن باہر نکلنا تھا, آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, ٹانگ ٹوٹنے والی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں بندے پر بلا اترتی ہے, دعا جا کے اس کو روک لیتی ہے, انٹرسپٹ کر لیتی ہے. بتاؤ تمہاری ٹانگ ٹوٹنے سے اللہ نے بچا لیا, یہ بڑی قبولیت تھی یا پیسے بڑھ جاتے وہ قبولیت تھی؟ بھروسہ تو کرو رب پر, ہر وقت دعا مانگو, دل سے مانگو, گڑ گڑا کے مانگو, یقین سے مانگو, وہ ضرور عطا فرمائے گا. ایک آخری وسوسہ, وہ کیا ہے؟ وسوسے تو بہت سارے ہیں, آج کے بیان کا آخری وسوسہ, پھر کسی اور بیان میں اس کو کنکلوڈ کریں گے. یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, تلاوت بھی کرتا ہوں, کچھ لوگ تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, حج بھی کیے, عمرے بھی کیے, میرے کام بنتے نہیں, میں مانگوں تو ملتا نہیں. میرا ایک دوست ہے ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں, سارے کام اس کے الٹے, مگر اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں, کاروبار بھی ترقی ہے اس کی, تو جناب کاروبار میں بھی مسئلہ کوئی نہیں, میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی, اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان ہے نا, انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے, میں اتنی عبادت کروں, اس کو تو کچھ مجھے ملتا نہیں, اس کو مل ہی جا رہا ہے. اب سنو حدیث پاک, آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی کتنے پیارے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق, فاجر, کافر, غیر مسلموں کو دیکھ کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار دیکھو ان کو کتنا ملا ہے, وہ کتنا خوش ہیں, ان کو پرسکون بھی ہے اور ان کی جناب باغات بھی ہیں, تو موسم بھی اچھا, چہرے بھی اچھے, سارا ہی اچھا ہی اچھا ہے. اس کے لیے کافروں کے لیے ایک حدیث سن لو, اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے, اور آخرت میں انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی, کافر کے لیے قید خانہ ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت کی جنت چاہیے, تو اس پہ غمزدہ نہ ہوا کریں. اچھا اب آتے ہیں اس بات پر کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, دوسروں کی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی فاسق, حدیث کا مضمون, جب کوئی فاسق, فاجر, کافر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو, مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا, اس کی آواز پسند نہیں ہے, اس کا پکارنا پسند نہیں ہے. اور جب اللہ کا پیارا کوئی دعا مانگتا ہے نا, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے, مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, خدا کی قسم مجھے جو مانگو کچھ نہ ملے, ایک بار اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے, میری تو زندگی وصول ہو گئی نا, میرے مالک کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے, اور کیا چاہیے مجھے. تو پلیز جلدی نہ مچایا کرو, اگر دیر ہو رہی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے, وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں اچھا ہے, مگر دعا سے نہ بھاگا کرو, رچ کے دعا کیا کرو, گڑ گڑا کر دعا کیا کرو, اور جس کو کہتے ہیں فوکس سے مانگا کرو. دعا بھی مانگتے ہیں, دھیان کہیں اور ہے, سوچ کہیں اور ہے, دیکھ کہیں اور رہے ہیں. یار آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو, آپ کا ملازم کھڑا ہو, آپ کو امپورٹنٹ بات کر رہے ہو, وہ آپ کو نہ دیکھے, آپ کو برا لگتا ہے کہ یار میری طرف دیکھو, کدھر دیکھ رہے ہو, میں تم سے بات کر رہا ہوں, تمہارا دھیان کہیں اور ہے, تمہارا بچہ, تمہارا نوکر تمہاری طرف توجہ نہ دے, تمہیں برا لگتا ہے, تم اللہ سے مانگ رہے ہو, دھیان کہیں اور ہے, پھر کہتے ہو اللہ قبول نہیں, تم خود اللہ کو ناراض کر رہے ہو. دعا مانگو عاجزی سے, انکساری سے, مالک حقیر گناہگار تیرا بندہ ہوں, جتنا فوکس سے, جتنا دل سے مانگو گے نا, وہ کریم ضرور عطا فرمائے گا. وہ تو چاہتا ہے کہ ہماری جھولیاں بھر دی جائیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.